السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 47 یعنی 47 پر موجود ہے۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس میں حکم آیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو کتاب آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے، یہ ایک حکم بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اس کے آغاز میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کو بیان کیا۔ مطلب کیا ہوا، ان دونوں کو میں کیوں بیان کر رہا ہوں، کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ وہ بات جو قرآن نے سمجھائی اور جس مضمون کو مزید ان دو آیتوں میں بیان کیا گیا، وہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ جو صاحب وحی ہے یعنی جو انبیاء ہیں، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے وہ اس کی اتباع کریں گے۔ اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم سے یہ سمجھایا گیا کہ وہ لوگ جن پر وحی نازل نہیں ہوتی یعنی امتی، ان کے لیے نبی کی حیثیت کیا ہے یہ سمجھا دی گئی کہ نبی کی حیثیت، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے، یہ اس میں سمجھایا گیا۔ تو اب جو امتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب وحی کی اتباع کرے۔ کس کی اتباع کرے بھائی؟ صاحب وحی۔ صاحب وحی کون ہیں؟ نبی ہیں۔ ہر امت کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ان کی اتباع کرے۔ اور نبی کو کیا کہا گیا کہ وہ اس وحی کی اتباع کرے جو اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اب یہ جو نبی ہیں یا انبیاء ہیں، انبیاء کی جماعت ہے، اس کے مرتبے اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں بیان کیا۔ اس لیے بیان کیا
کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے اس کی اتباع کریں، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، تو ان کی اتباع کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ جیسے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا، اور ابھی سورہ انفال میں بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ذکر کیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ مضمون قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، کئی جگہوں پر آیا ہے، ایک جگہ پر نہیں آیا۔ تو یہ کیوں کیا گیا اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک امتی کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے، صاحب وحی کی اتباع کرے؟ اس لیے کہ یہ انبیاء معمولی لوگ نہیں ہیں، معمولی حضرات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اور یہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا عہد ان سے لیا ہے، اور عہد بھی پکا لیا ہے، اور یہ اس عہد کے پابند ہیں اور اس کو پورا کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے متعلق کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور سب سے پہلے یہ ذکر کیا وَمِن کا، سب سے پہلے آپ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا کہ آپ سے عہد لیا ہم نے، اور پھر چار نبیوں کا ذکر اور آیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ عہد کب لیا بھائی؟ ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے، عہد تو دیکھیں اس وقت لیا جب سارے کے سارے لوگ عالم ارواح میں تھے۔ کہاں تھے بھائی؟ عالم ارواح میں تھے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ عام جو مخلوق ہے اس سے عہد لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو آنے والی جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے انسان پیدا ہوں گے ان سب کی روحوں کو جمع کیا، ٹھیک ہے؟ ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، براہ راست جو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، ان کے بچے، بیٹے بیٹیاں، وہ اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کی ارواح کو جمع کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس وقت یہ عہد لیا گیا تھا، اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں، اسی الست بربکم سے، عہد الست کے نام سے یہ مشہور ہے، یہ عہد جو سارے کے سارے انسانوں سے لیا گیا۔ دنیا میں آ کر کوئی کافر ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی خدا کا ہی منکر بن گیا، اللہ تعالیٰ کو ہی ماننے سے اس نے انکار کر دیا، لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم اور آپ سب جتنے بھی ہیں، یہ وہاں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اعتراف اور اقرار کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے۔ اسی وقت عالم ارواح میں ہی انبیاء سے الگ سے ایک عہد لیا، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ ان کی ذمہ داری کیا تھی بھائی؟ ان کی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی کیا تھی کہ نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا۔
بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں انسانیت کے لیے ان کو پورا پورا پہنچائیں گے، اس میں کوئی کمی زیادتی اپنی طرف سے نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو مدد کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء سے اس بات کا بھی عہد لیا گیا کہ وہ اپنی امت کو بتلائیں گے، اپنی امتوں کو بتلائیں گے، اس کا اعلان کریں گے۔ کیا اعلان کریں گے؟ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہوں گے، سلسلہ نبوت کے آخری پیغمبر ہوں گے، اور ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بتلایا، جہاں احکامات بتلائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے قوانین بتائے، عبادت کے طریقے بتائے، معاش کے طریقے بتائے، دیگر احکامات بتائے، واعظ و نصیحت کی، اور جنت کی طرف جانے والے راستے بتائے، جہنم سے کی طرف جانے والے راستے بتائے، تاکہ اس سے بچا جا سکے، ان کاموں سے بچا جا سکے۔ وہیں یہ بھی بتایا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام یہ ہوگا اور وہ آخری پیغمبر ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلامیات میں اور علماء سے، آپ نے اسلامیات میں پڑھا اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا اور سنتے ہوں گے کہ یہ عیسائی اور یہودی، یہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی صفات، آپ کا نام، یہ سب موجود تھا، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر کب آئیں گے، انتظار کر رہے تھے۔ خصوصیت سے یہودی اس کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر کب آئیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ تو یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ مدینہ منورہ میں یہودی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے، اور وہاں پر مشرکوں کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے قبیلے تھے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع وغیرہ۔ تو ان مشرکوں اور ان یہودیوں میں آپس میں کبھی کبھار کوئی بحث مباحثہ، اس طرح کی باتیں چھڑ جاتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی کچھ ہوا، تو بحث ہوئی، تو اس یہودی نے کہا کہ فکر مت کرو، ابھی آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے۔ تو یہ اس بات کا تذکرہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم آخری پیغمبر آئیں گے تو وہ ہماری طاقت کا سبب بنیں گے، ان سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے ان کے آنے سے، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں یا مشرک ہیں ان کے اوپر چڑھائی کریں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ یہودی تو مسلمان نہیں ہوا، وہ مشرک جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ ایک بار جب اس سے ملاقات ہوئی اس یہودی سے، تو اس سے فرمایا کہ بھائی جو تم کہتے تھے کہ وہ پیغمبر آئیں گے اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو آ چکے ہیں، تو تم اب کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو یہودی آئیں بائیں شائیں کرنے لگا کہ نہیں وہ تو یہ صفات ہیں اور یوں ہیں اور فلانا ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں اور ان کے جو
اہل علم لوگ تھے ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ آخری پیغمبر جن کا ذکر انبیاء نے کیا اور جن کا ذکر تورات، زبور اور انجیل میں موجود، وہ یہی پیغمبر ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بس دنیا کی محبت میں اور تعصب میں ان کے بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ انبیاء کے ذمے یہ بھی تھا کہ وہ اپنی امتوں کو بتائیں گے، اور انہوں نے بتایا، چھپایا نہیں۔ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر چھپاتے تو ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے قصے میں، وہ چونکہ عیسائی تھے، میں ان کی بھی مثال دے دیتا ہوں کہ وہ اصل تو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، ان کا قصہ بہت لمبا چوڑا ہے، وہ یہاں تو ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں وہ عیسائی ہو گئے اور انہیں مجوسیت چھوڑ دی، بڑے لمبا سفر کیا اور بڑی مشکلات اٹھائیں۔ آخر میں وہ جس راہب کے پاس اس کی خدمت کرتے رہے، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس سے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تم کہاں چلے جاؤ؟ یثرب چلے جاؤ۔ اس زمانے میں اس کا نام، مدینہ منورہ کا نام یہی تھا۔ وہاں آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ اچھا بھائی، ان کی علامات تو بتا دو، اس علاقے کی کچھ علامات بتا دو۔ تو اس نے مدینہ منورہ کی علامات بھی بتائیں، اس شہر کی علامات بھی بتائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بھی بتائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ہدیہ اور تحفہ تو قبول کرتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی اس حد تک ان کے پاس معلومات تھیں۔ اور یہ کس نے بتایا میرے عزیز طلبہ؟ یہ انبیاء نے بتایا۔ تو انبیاء نے اپنا عہد پورا کیا۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک امید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انبیاء نے اپنا عہد پورا کیا، ہر نبی نے اپنا عہد پورا کیا۔ جن کے ہمیں نام معلوم ہے انہوں نے بھی، اور جن کے ہمیں نام نہیں معلوم انہوں نے بھی اپنا عہد پورا کیا۔ اب اس عہد میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، من کا، آپ کا نام نہیں لیا گیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عام طور پہ قرآن کریم میں نہیں ذکر کیا گیا۔ عام طور پہ جو ہے وہ نبی اور رسول کا لفظ ذکر کیا گیا، یا ایھا النبی جو ہے وہ کہا گیا۔ ہاں البتہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ناگزیر ہو گیا آپ کا نام مبارک، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ بھی ضمیر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا، من کا، کہ آپ سے بھی عہد لیا گیا اور آپ کو مقدم کیا۔ حالانکہ یہ انبیاء جتنے بھی ہیں یہ دنیا میں تو آپ سے پہلے آئے۔ نوح علیہ السلام آپ سے بہت پہلے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے آئے، اور سب سے قریب کے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن یہ بھی پہلے آئے۔ لیکن ان انبیاء کا نام بعد میں ذکر کیا اور آپ کا ذکر پہلے کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب کے بعد ہے، یعنی آپ آخری پیغمبر ہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلیق میں سارے انسانوں سے پہلے ہوں، اور بعثت و نبوت کے میں سب سے آخر میں ہوں، تو اس لیے آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ پیدا کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیدائش کے آغاز کے لحاظ سے سب لوگوں سے میں مقدم ہوں، خود آپ نے یہ فرمایا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، اس میں یہ آیا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، لیکن
دنیا میں مجھے سب سے آخر میں بھیجا گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سب سے پہلے کیا گیا اور باقی انبیاء کا نام بعد میں لیا گیا۔ اب خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو عہد لیا، آپ سے عہد لیا، اور نوح علیہ السلام سے لیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لیا، تو ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی، غرض کیا تھی؟ تو وہ وجہ خود قرآن نے ذکر کی، لیسأل الصادقین عن صدقہم، کہ قیامت کے دن سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں۔ یعنی ایسا کرنے کی غرض یہ تھی کہ انبیاء کون ہیں بھائی؟ صادقین ہیں، صادقین انبیاء صادقین سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اپنی امتوں سے کیا کہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کافروں کو ذلیل کرنے اور لاجواب بنانے کے لیے کافروں سے دریافت کیا جائے گا کیا تم نے انبیاء کی تصدیق کی تھی، یا انبیاء کی تصدیق کرنے والوں سے تصدیق کی تھی یا نہیں کی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ انبیاء کی تصدیق کرنے والوں سے ان کی تصدیق کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے انبیاء کی تصدیق کی تھی، کیونکہ سچے کی تصدیق کرنے والا بھی کون ہوتا ہے بھائی؟ سچا ہوتا ہے، اور انبیاء سچے ہیں، تو جو سچائی کی تصدیق کرے گا وہ خود بھی سچا ہوگا۔ یا ان مومنوں سے جنہوں نے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھایا تھا، ان کے صدق کی باس پرس ہوگی، یہاں تک کہ ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ بہرحال مقصد یہ کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس قدر سچائی سے کام لیا۔ اگر انبیاء کرام اپنے عہد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک ٹھیک یعنی کافروں تک نہ پہنچاتے تو ان پر حجت تمام نہ ہوتی، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے باس پرس فرماتا، پوچھ گچھ فرماتا، کیونکہ حجت تمام کیے بغیر کسی سے پوچھ گچھ کرنا اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آئندہ پوچھ گچھ کرنی ہے کافروں سے، ان کی پکڑ کرنی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ قیامت کے دن ان کافروں کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، انکار کی کوئی وجہ یہ بتا نہ سکیں۔ امید ہے، اور پھر ان کو جب کوئی انکار کی کوئی وجہ نہیں ہوگی اور کچھ جواب ان سے نہیں بن پڑے گا، تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا سبق یہاں ہم ختم کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ رکوع بھی مکمل ہوا، پہلا رکوع الحمدللہ سورہ احزاب کا مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ہماری ترتیب ہے کہ ہم آپ کو یاد کرنے کے لیے کچھ کام دیتے ہیں، تو الکلمات و تراکیب میں الفاظ معنی ہیں، یہ آپ یاد کر لیجئے گا، آپ یاد کریں گے، اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 48 پہ، کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2، اس کے لیے جو ہے وہ صفحہ آپ نوٹس کا، جو آپ کے پاس نوٹس ہیں یا اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں یہاں پر سبق کے ساتھ ہی۔ صفحہ نمبر 8 پر رکوع نمبر 1 کے ذیل میں سوال نمبر 1 اور 2 اور اس کے جوابات موجود ہیں، وہ آپ یہاں سے یاد کر لیجئے گا۔ اور سوال نمبر 3، اس میں 3 آیتوں کے حصے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسباق جو ہے وہ پابندی سے سن رہے ہوں گے، اور جو کام دیا جا رہا ہے اس کو مکمل کر رہے ہوں گے، اس کو یاد کر رہے ہوں گے، تاکہ بعد کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ آج کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔